یہ کیا ہے؟ یہ تزکیے کے خلاف چیز ہے. دل کی صفائی ستھرائی. اللہ کے بندو، اگر تمہارے پاس 99% جناب 1% بھی علم ہو تو 99% ادب سیکھیے، 1% علم سے گزارا ہو جائے. اگر 10% آپ کے پاس علم ہے تو 90% ادب سیکھیے. ادب نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. یہ کیا جلسے ہے، یہ کیا پروگرام، آ جائے تو یہ ولی ہے، نہ آئے تو سویرے نہ ماں ہے نہ بہن محفوظ ہے تمہاری زبانوں سے. مجھے بتاؤ، جس بستی میں میں نے آ کے 10 مرتبہ خطاب کی ہے، اس بستی کا حق ہے کہ میری گھر بیٹھی بیٹیوں کو گالی دے؟ نہ بہن چھوڑے نہ کسی اور کو چھوڑے، گالیاں دے. کیوں؟ یعنی ہمیں لوارے سمجھتے ہیں یہ کو؟ یہ سارے وچھیرے چھوڑے ہوئے ہیں چندہ مانگ کے جلسہ کرانے والے، کہ یہ سویرے بدتمیزی کرے خطبہ کرام علماء کرام سے. کیوں کرے؟ نہیں آ سکتا، اللہ نے نہیں لکھا، راضی رہی. اس سے غلطی ہو گئی، نہ کسی اور جلسے پہ چلا گیا ہوگا. یہ غلطی زیادہ ہوئی. وہاں تبلیغ کی ضرورت تھی، چلا گیا. کوئی غلطی، کوئی تعلق تھا، کوئی محبت تھی، کوئی پیار تھا، کوئی تعلق تھا، کسی وجہ سے چلا گیا. کہتے ہیں جی وہاں سے پیسے زیادہ ملے ہوں گے تو چلا گیا. میں کہتا ہوں جس کے پاس بار بار تمہاری یہ توقع ہے، اس کو بلایا کیوں تھا؟ تمہیں پتا نہیں تھا کہ وہ بدبخت پیسے زیادہ لے کے ادھر چلا جاتا ہے؟ تم نے بلایا کیوں تھا؟ تم نے دوبارہ اس کے بعد ٹائم اس سے لے کے پھر 6 مہینے بعد کیوں بلایا؟ جو پیسے لے کے کسی اور جگہ چلا گیا تھا وہ اس لائق تھا کہ تم دوبارہ بلاتے. کیوں بلایا تم؟ جب تم پہلے جانتے ہو فلاں فلاں یہ کرتا ہے تو پھر بلاتے کیوں؟ جب بلا لی ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک وہ پاکیزہ ہے. آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو وہ پلید ہے. آئیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شخص، اس سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. ہمارے بارے میں کیا تاثر ہے کہ ہم معصوم ہیں؟ نہیں، ہم خطا کار ہیں. ہمیں فون کرنے سے پہلے، ہمارا ٹائم لینے سے پہلے، ہمارے ساتھ تعلقات بنانے سے پہلے، ہمارے ساتھ دوستی بنانے سے پہلے، ہمارے پاس آنے جانے سے پہلے یہ لکھ لیجئے کہ جس کے ساتھ تعلق بنا رہے ہو یہ معصوم نہیں ہے، یہ گناہ گار ہے. توقع وہ رکھیں جو اس کی حیثیت. توقع رکھتے ہو کہ یہ مولوی ہے، معصوم ہے، جب کوئی غلطی دیکھتے ہو تو پھر خلاف ہو تو نفرت کرتے ہو. معصوم نہیں ہے، معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بس. اب کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. جب معصوم سمجھ کے دوستی رکھو گے تو پھر وہاں گناہ نظر آئیں گے. اس لیے پہلے تصور کرو کہ جس کا تعلق قائم رکھ رہے ہو وہ معصوم نہیں ہے، معصوم نبوی ہوتا ہے. دیکھ لیجئے یہ خطا، غلطی ہو گئی. دکان پہ بیٹھا عورت آ گئی. اللہ کا ڈر، دل کا تزکیہ، دل کی صفائی. قد افلح من تزکا. عورت چلی گئی نا، یہ اٹھیا ہے نے دکان بند کی. دکان بند کر کے سیدھا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ اندراز رویا. محبوب جی مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ عورت اس طرح دکان پہ چڑھی، میں نے ایسے ایسے کیا، وہ دوڑ گئی. زنا بدکاری تو نہیں ہوئی لیکن میں اس کو ہاتھ لگا بیٹھا، چیڑ چاڑ بیٹھا. یا رسول اللہ آپ بتائیے میں کیا کروں؟ ہم تو گناہ پہ گناہ کر کر کے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے، کیونکہ دل کے اندر زنگ ہے. پوچھا ہی نہیں ہے کبھی کہ عالم سے کہ مجھے یہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں کیا کروں؟ ایک گناہ بار بار تکرار، اصرار. میں مانتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ شیو کروانے والے، داڑھی کٹوانے مڈوانے والے بیٹھے، وہ کہیں گے شاہ جی کوئی مسئلے بندے کو غلطی ہو جاندی، میں بھی نہ غلطی ہو جاتی ہے. معصوم نہیں ہے نہ میں نہ آپ، لیکن ایک گناہ بار بار روزانہ تکرار اصرار کے ساتھ مومن سے نہیں ہوتا. گناہ ہو جاندہ ہے، چلتے چلتے ٹھوڈا لگ گیا، گناہ ہو جاندہ ہے. چلتے چلتے زنا ہو گیا، چلتے چلتے بدکاری ہو گئی، چلتے چلتے جھوٹ بول بیٹھا، جھٹے چلے کوئی خیانت ہو گئی، چوری کر بیٹھا، ڈکیتی کر بیٹھا، کوئی گناہ
لیکن عادی گناہ کا مومن نہیں ہوتا. ایک گناہ روزانہ، ایک گناہ بار بار سوچ کے سمجھ کے سویرے پھر گناہ، یہ نہیں ہوتا. صحابہ کی ساری زندگی پڑھ لیجئے، ایک گناہ پر تکرار اصرار کسی شخصیت میں نظر نہیں آئے. حادثاتی واقعہ، عورت دکان پہ چڑھ آئی، ہاتھ لگا بیٹھے. پھر دکان بند کرنے پہ کس نے مجبور کیا؟ دل کی طہارت. قد افلا من تزکا، کامیاب ہو گیا جنہیں اپنے آپ نو پاک کر لے آیا. محبوب کو یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، آپ خاموش ہو گئے. آپ خاموش ہو گئے اس واسطے بس نہ تو ہوا نہیں ہے، خاموش رہے. تو پیر نہ وقت زور دی اذان دا وقت ہویا، اذان دیتی گئی. نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ نے سلام پھیریا. پورے مسجد کھڑا ہو کے آندا ہے یا رسول اللہ میرے تے حد لگ دی ہے، حد لاؤ. جے پتھر لگ دین پتھر لاؤ، جے کوئی کوڑے لگ دین کوڑے برساؤ میرے تے، کہیں مجھے موت نہ آ جائے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم تو کتنے لوگ اس سے لوٹ کے یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈر ہی نہیں آتا. اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا غلبہ ہے، مال دولت پیسہ نشہ ہے، تو دل و دماغ سے اترتا نہیں ہے. اسی نے کیڑا جرم ہے، بڑے بڑے یہ کیڑا قصور ہے، کیڑا جرم. یہ جرم تب پتا چلے گا جب گھر میں ایسی نوبت آئے کسی کی بھی عزت لوٹتے ہو. قد افلح من تزکا، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیریا. سلام پھیرن تو بعد یہ صحابی کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں عرض کیتا سی میرے کو گناہ ہو گیا ہے، جڑی سزا لاگو ہوندی ہے لاگو کر دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میرے نہ رل کے نماز میری امامت میری اقتدائی نماز پڑھ لئیے یا نہیں؟ محبوب جی نماز تھوڑے مگر پڑھ لئیے، اور میں جب دکان بند کر کے میرے ول چلے آ سے اللہ نے تیرا گناہ ادو ہی معاف کر دیتا سی. تو ڈر گیا تھا، تیرا دل کا وہ تزکیہ، وہ صفائی، وہ ستھرائی. گناہ ہو جاتا ہے بندے سے، لیکن بندہ عبرت پکڑتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے. جن دوستوں کی جلسوں کی میں نے نشاندہی کی ہے نا سارے دوستوں کی، ان سے خدا کے لیے گزارش کروں گا کہ اپنی اصلاح کیجیے، اصلاح کیجیے، علماء سے محبت کیجیے. آ جائے تب بھی، نہ آ سکے تب معذور جانیے. تقدیر پر ایمان رکھیں، خدمات کا خیال رکھیں، احترام کو ملوز خاطر رکھیں. غصہ وہاں سے 5-10 بندے اکٹھے کر کے اس پنڈ میں پہنچ جاؤ، وہاں آئے گا تو وہاں نہیں آیا تھا تو ادھر جا کے پکڑیں، بدتمیزی کریں. کیوں نہیں آئے جواب دو. اس لیے کہ ہم نے خریدا تھا، لہذا حساب دو، حساب دو، حساب دو. ظالم و خون کا حساب، کیوں خون حساب لینے آئے بیٹھے. یہ کیا تصور ہے؟ دل کی پاکیزگی کا یہ انداز ہو کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مجھے خواب میں ایک بڑا اور ایک چھوٹا باپ بیٹا نظر آئے. پیغمبر کے ہاتھ میں مسواک تھا، آپ چھوٹے کو دینے لگے. آپ کو کہا گیا نہیں، بڑے کو دیجئے، بڑے کو دیجئے. بڑے کا ادب ہے کہ پہلے اسے دیجئے. چیز دینے میں بھی محمد مصطفیٰ نے ادب کا ایک انداز سکھلایا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی.